بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومنین تو بس آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا تم لوگ اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت نے مومنوں کا جو آپس میں رشتہ قرار دیا ہے وہ ہے آپس میں بھائی بھائی ہونا، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک نتیجہ جو بتایا، بہت سے حقوق مومنوں کے ایک دوسرے پر روایات میں بیان کیے گئے کہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے۔ ایک نتیجہ جو بڑا اہم ہے وہ یہ کہ جب دو بھائیوں میں، دو مومنوں میں آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو باقیوں کو چاہیے کہ اس رشتے کا حق ادا کریں اور ان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کریں، اور گزشتہ آیات کی روشنی میں وہ صلح بھی عدل اور انصاف پر مبنی ہے۔ اگر ایک نے زیادتی کی ہے دوسرے پر تو اس زیادتی کا ازالہ کروائیں باقی مومنین اور پھر صلح کروائیں، نہ کہ اگر ایک کمزور ہے دوسرا طاقتور ہے تو جیسے آج کل ہو جاتا ہے طاقتور کا ساتھ دے کے اور کمزور کو مجبور کر دیا جائے صلح کرنے پر۔ اور پھر یہ کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی آپس کی جھگڑوں سے، لڑائیاں کروانے سے بچو اور صلح کروایا کرو۔ یہاں تقوی سے یہ مراد ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایسا کرو گے تو اللہ کی رحمت تم پر نازل ہوگی، تمہارا معاشرہ بھائی چارے کا معاشرہ ہوگا، بے آسرا لوگوں کے سہارے بننے کا معاشرہ ہوگا، محروموں کا خیال رکھنے کا معاشرہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک طرف تو دنیا کی ہر چیز چمک رہی ہو اور دوسری طرف کھانے پینے سے بھی محروم لوگ اور پہننے سے بھی محروم لوگ دنیا میں رہتے ہیں۔ پھر مومن جو آپس میں بھائی بھائی ہیں وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ وہ نقطہ جو میں نے بیان کرنا تھا توجہ فرمائیے گا، اس پہ غور کیجیے گا، سوال کیجیے گا جن سے سوال کیے جانے چاہیے۔ یاد رکھیے کہ جب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائیں گے، اس ظہور فرمائیں گے، تو ان کا بنیادی ترین کام کیا ہوگا؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو زندہ کریں گے، احیاء کریں گے، قائم کریں گے معاشرے میں۔ یعنی تمام چیزوں کو قرآن نے جو باتیں بیان کی ہیں ان کی طرف لانے کی کوشش کریں گے، اور کاش کہ ہم اس قرآن کو سمجھنے میں اور اپنے ذہنوں میں موجود باتوں کو اس پر پرکھنے کا عادی بنا لیں۔ ابھی یہاں پہ جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ بہت زیادہ سوچنے کے قابل ہے۔ جنگ جمل جب تمام ہوئی، دوسرے لشکر کو شکست ہو گئی، وہ مولا کائنات کی ولایت کو ماننے والے نہیں تھے، حتیٰ کہ مولا کے اپنے لشکر میں بھی جو لوگ تھے بطور خلیفہ بیعت کی ہوئی تھی لیکن سارے مولا کی ولایت، اسے شیعہ کہتے ہیں، وہ نہیں تھے۔ تو جب جنگ ختم ہوئی تو مولا کے لشکر کے لوگوں نے حسب معمول، جو معمول تھا جنگوں کا اس زمانے میں، مولا سے مطالبہ کیا اور کہا کہ مال غنیمت۔ مولا نے فرمایا کوئی مال غنیمت نہیں، مسلمانوں کا کوئی مال غنیمت نہیں تقسیم کیا جائے گا۔ کچھ لوگ جو مال دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں اصرار کر رہے تھے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بعض لوگ رسول اللہ پر اصرار کرتے تھے، یہ کیجئے یہ کیجئے، اللہ نے منع کیا۔ تو مولا کے سامنے جب اصرار کیا تو مولا نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ، حضرت عائشہ کو کون اپنی کنیز بنا کر گھر لے کر جائے گا؟ سب نے سر جھکا لیے، کیونکہ قرآن نے ظاہر ام المؤمنین، امہات المؤمنین کہا ہے نبی کی بیویوں کو۔
تو کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ کہے کہ میں کنیز بنا لوں گا، چونکہ جنگوں کا اصول یہ تھا کہ جب جنگ ختم ہوتی تھی جیتنے والی فوج ہارنے والی فوج کے مردوں کو غلام، عورتوں کو کنیزیں اور ان کے اموال کو مال غنیمت کے طور پر تقسیم کر لیتے۔ جملہ جو بولا مولا نے جب اپنا فیصلہ سنایا، بالکل اس آیت سے وہ فیصلہ جنم لیتا، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ اہل بیت اطہار قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوتا۔ ہم جدا ہو گئے ہوں گے، اہل بیت اطہار قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوتا۔ یہ جو کل میں نے حدیث سنائی تھی، جناب ام سلمہ نے فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے کہ علی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ یہ اس کا عملی نمونہ ایک آپ کی خدمت میں عرض کر۔ یہاں کیا بتایا؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو بس بھائی بھائی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔